بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت میں یہ آیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا عورت تراویح میں عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے؟ یعنی چونکہ وہابیوں نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے کہ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، اس حوالے سے وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ انہوں نے مغرب کی نماز میں عورتوں کی جماعت کروائی۔ المحلی ابن حزم کا حوالہ بھی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے احناف کا کیا موقف ہے اور اس حوالے سے احناف کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیں، یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں المحلی، جو وہابی ہیں غیر مقلد وہابی، یہ حدیث پیش کرتے ہیں المحلی ابن حزم میں حدیث موجود ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مغرب کی نماز میں عورتوں کی جماعت کروائی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں یہ جو عمل تھا یہ ابتدا اسلام میں تھا، شروع اسلام میں تھا، بعد میں یہ عمل منسوخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے الہ السنن میں موجود ہے کہ خود حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، اور بعد میں بھی آپ خود دیکھ لیں کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی تھی اور نہ عورتیں جماعت کرواتی تھی۔ تو یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں عمل ختم ہو گیا ہے۔ تو احناف کا یہی موقف ہے کہ عورتوں کی جماعت نہ فرائض میں کروا سکتی ہے اور نہ نوافل میں، اس طرح تراویح میں بھی نہیں کروا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے آگے وہ نہیں کھڑی ہو سکتی تو درمیان میں کھڑی ہو جائے، تو درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ بے پردگی کا خطرہ ہے، تو اس وجہ سے مکروہ ہے۔ درمیان میں کھڑی ہوگی تو اس حوالے سے بھی سنت کیا ہے کہ امام جو ہے یہ آگے کھڑا ہو، تو درمیان میں کھڑی ہوگی تو اس حوالے سے یہ بھی مکروہ ہے۔ تو لہٰذا احناف کا یہ موقف ہے کہ عورتوں کی جماعت نہیں کروا سکتی، یہ مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے جی۔ تراویح بھی عورتوں کی جماعت کروا کر تراویح بھی نہیں پڑھا سکتی، تو لہٰذا عورتیں گھروں میں ہی نماز تراویح ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ البتہ بعض جگہوں پر علاقوں میں یا شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں کسی عورت کے گھر جمع ہو جاتی ہیں اور وہاں جا کر بیان سنتی ہیں، اس عورت کا، وہ عورت عالمہ ہوتی ہے یا پڑھی لکھی ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، تو عورتوں کو جو ضروری مسائل ہوتے ہیں یہ بتاتی ہے، یا اس طرح دیگر جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے یا امہات المؤمنین کی سیرت وہ بتاتی ہے، تو بالکل جا کر سنیں، پردے کے ساتھ چلی جائیں اور جا کر سنیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کر تراویح علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ امامت نہیں کروا سکتی عورت، یہ احناف کا یہ موقف ہے، مکروہ تحریمی ہے، درمیان میں بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو اس والے سے میرا فتویٰ بھی موجود ہے، فتویٰ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور دیگر جگہوں پر شیئر کر دوں گا۔ باقی یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں چلی جائیں، یعنی پردے کے ساتھ، اور امام پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے پڑھے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عورتوں کے لیے جماعت ہے نہیں، وہ گھر میں ہی اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھیں۔ البتہ ہے کسی عورت کے گھر جمع ہو جاتی ہے وہاں جا کر بیان سنیں، اصلاحی بیانات سنیں، اور لیکن تراویح علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اس حوالے سے مزید اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہو تو میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی دانش یاتری، انگلش میں آپ لکھیں گے تو وہاں پر ویڈیوز اس حوالے سے آ جائیں گی۔ اس طرح میرے فتاوی جات بھی آتے رہتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور دیگر ایپس پر، تو آپ کو وہاں میرے فتاوی جات بھی مل جائیں گے۔